بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نور الانوار کا سبق ہے۔ پہلے عبارت ملاحظہ فرمائیں۔ التقسیم الاول فی کیفیت الاتصال بنا من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ای کیف یتصل بنا هذا الحدیث منه بطریق التواتر وغیرہ او غیرہ وهو اما ان يكون كاملا كالمتواتر وهو الخبر الذي رواه قوم لا يحصى عددهم ولا يتوهم تواطؤهم على الكذب لكثرتهم وتباين أماكنهم وعدالتهم ولم يشترط فيه تعيين عدد كما قيل إنها 7 وقيل 40 وقيل 70 بل كل ما يحصل به العلم الضروري فهو من إمارة التواتر۔ اچھا جی، یہاں دو باتیں ہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ ہم نے سنت رسول اللہ سے جو پڑھنے کا سلسلہ شروع کیا تھا، اس میں سے یہ باب جو ہے اس کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال کا بیان ہوگا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قولی احادیث کا ذکر ہوگا، جس پر اصولیین کے نزدیک حدیث کا اطلاق ہوتا ہے۔ کس کا اطلاق ہوتا ہے؟ حدیث کا اطلاق ہوتا ہے۔ اور حدیث کے لیے جو دوسرا لفظ استعمال ہوتا ہے وہ خبر کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ خبر میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ آگے جو تقسیم ہم بیان کریں گے اس میں خبر کا لفظ ہی آئے گا۔ اس میں کیا لفظ آئے گا بیٹا؟ خبر کا لفظ آئے گا۔ تو خبر سے مراد کیا ہے؟ حدیث ہے۔ خبر سے مراد کیا ہے بیٹا؟ حدیث ہے۔ سمجھ میں آ گئی کہ نہیں؟ چونکہ ہم سنت رسول اللہ میں ابھی چل رہے ہیں، اور سنت رسول اللہ میں پیچھے شارح نے بتایا تھا کہ سنت کا اطلاق نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی تینوں قسم کی روایت پر ہوتا ہے، قولی، فعلی اور تقریری۔ اسی طرح صحابہ کے اقوال اور افعال پر بھی سنت کا اطلاق ہوتا ہے۔ اور حدیث کا اطلاق کس پر ہوتا ہے؟ صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قولی احادیث پر ہوتا ہے، آپ کے اقوال پر ہوتا ہے۔ سمجھ میں آئی کہ نہیں؟ اور شارح نے یہ بھی بتایا تھا کہ یہاں پہ ہم جو بحث ابھی شروع کر رہے ہیں، اس باب میں قولی احادیث کے بارے میں بات ہوگی۔ کس کے بارے میں بات ہوگی بیٹا؟ قولی احادیث کے بارے میں بات ہوگی۔ تو لہٰذا ہم جو بحث سنت میں ابھی آگے لے کر جا رہے ہیں، اس سے مراد کیا ہے؟ حدیث ہے۔ اور حدیث کے لیے لفظ کون سا استعمال ہوتا ہے؟ خبر کا استعمال ہوتا ہے۔ تو لہٰذا یہ جو تقسیم ہم آگے کریں گے، کس کی کریں گے؟ خبر کی کریں گے، کیونکہ بار بار خبر کا لفظ آ رہا ہے، کہیں آپ کا ذہن کسی اور طرف نہ چلا جائے۔ ہم تو سنت کی بات کر رہے تھے، سنت رسول اللہ، یہ خبر والی بات کہاں سے آ گئی؟ ہم حدیث کے بارے میں بحث کر رہے تھے، یہ خبر والی بات کہاں سے آ گئی؟ تو یاد رہے کہ اس باب میں جو سنت رسول اللہ کے سے ہم بحث کر رہے ہیں وہ حدیث ہے، اور حدیث کیا چیز ہے؟ خبر ہے۔ تو لہٰذا آگے جو تقسیم ہوگی وہ کس کی ہوگی میرا بیٹا؟ خبر کی تقسیم ہوگی۔ کس کی تقسیم ہوگی؟ خبر کی تقسیم ہوگی۔ یہ پہلی بات ہے۔ دوسری بات، ہم نے کہا تھا کہ یہاں پر 4 تقسیمیں ہیں۔ کتنی تقسیمیں ہیں میرا بیٹا؟ 4 تقسیمیں ہیں۔ تقسیم الاول سے پہلی تقسیم کا بیان ہے۔ تقسیم الاول سے کیا بیان ہے بیٹا؟ پہلی تقسیم کا بیان ہے۔ سمجھ میں آ گئی کہ نہیں؟ یعنی خبر کی التقسیم الاول، یہاں سے خبر کی پہلی تقسیم کا بیان ہے۔ یہاں سے خبر کی کس کا بیان ہے میرا بیٹا؟ پہلی تقسیم کا بیان ہے۔ یہاں سے خبر کی پہلی تقسیم کا بیان ہے۔ آگے دیکھیں ذرا، اور یہ پہلی تقسیم کس اعتبار سے ہے؟ فی کیفیت الاتصالی، کیفیت اتصال کے بیان میں ہے، بنا ہم سے، من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک۔ آگے شارح نے وضاحت بیان فرما دی، آئی یعنی کیف یتصل بنا هذا الحدیث منہ، کہ یہ حدیث ہم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک کس حیثیت سے متصل ہے، کس حیثیت سے یہ ملی ہوئی ہے؟ بطریق تواتری، آیا تواتر کے طریق سے ہے، او غیرہ، یا تواتر کے علاوہ کسی اور طریق سے ہے۔ سمجھ میں آئی بیٹا؟ وَهُوَ إِمَّا أَن يَكُونَ كَامِلًا، اور یہ
اتصال یا کامل ہوگا کل متواتری، جیسا کہ خبر متواتر. خبر متواتر کیا چیز ہے؟ وَهُوَ الْخَبَرُ الَّذِي، یہ وہ خبر ہے رواہ قوم جس کو اتنے لوگوں نے روایت کیا ہو، لا يحصى عددهم کہ جن کے عدد کو شمار نہیں کیا جا سکتا ہو، ولا يتوہم اور نہ وہم کیا جا سکتا ہو، تواطؤهم على الكذب ان کے اجتماع علی الکذب کا، ان کے اجتماع علی الکذب کا وہم بھی نہیں کیا جا سکتا، ان کو گنا بھی نہیں جا سکتا، اتنے زیادہ لوگ ہوتے ہیں. لکثرتہم ان کی کثرت کی وجہ سے، وتباین اماکنہم اور ان کی رہائش گاہوں کے الگ الگ ہونے سے، ان کے وطن ان کے ملکوں کے الگ الگ ہونے سے، وعدالتہم اور ان کی عدالت کی وجہ سے، ولم یشترط فیہ تعیین عدد اور اس میں عدد کی تعین شرط نہیں ہے کہ کتنے لوگ ہوں تو خبر متواتر بنے گا، اس کے لیے عدد کوئی شرط نہیں ہے. کما قیل جس طرح کہا گیا ہے انہا سبعۃ ان کے تعداد کم از کم 7 ہے، وقیل 40 اور کہا گیا 40 ہیں، وقیل 70 اور کہا گیا 70 ہیں. بل کل ما یحصل به العلم ضروری، بلکہ ہر وہ عدد، ہر وہ تعداد جس سے علم ضروری حاصل ہو جائے، جس سے علم ضروری کیا حاصل کیا جا سکے، فَهُوَ مِنْ عِمَارَةِ التَّوَاتُرِ یہ تواتر کی نشانی ہے. اچھا میرا بیٹا، میں عرض کر رہا تھا یہاں سے خبر کی پہلی تقسیم ہے. خبر کی پہلی تقسیم کیفیت اتصال کے اعتبار سے ہے. خبر کی پہلی تقسیم کس اعتبار سے ہے بیٹا؟ کیفیت اتصال کے اعتبار سے ہے. کس اعتبار سے ہے؟ کیفیت اتصال کے اعتبار سے ہے. کیفیت اتصال کا مطلب یہ ہے کہ یہ حدیث تو متصل ہے، ہم سے لے کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک سندن پہنچی ہے. سمجھ میں؟ ہم سے مراد جو ہے نا بیٹا وہ محدث ہے، یہ بات یاد رہے. سمجھ میں آ گئی کہ نہیں؟ جیسے امام بخاری رحمہ اللہ نے بخاری کو ترتیب دیا ہے، امام بخاری سے لے کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ حدیث کیا ہے؟ متصل ہے. امام ترمذی سے لے کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ حدیث کیا ہے؟ متصل ہے. بعض احادیث منقطع بھی ہوتی ہیں، ان کے بارے میں آگے ہم بات کریں گے، لیکن یہاں ہماری بات انقطاع میں نہیں، اتصال میں چل رہی ہے. کیفیت اتصال کا مطلب میں نے عرض کیا کہ خبر کی پہلی تقسیم کیفیت اتصال کے اعتبار سے ہے. کیفیت اتصال کا مطلب ہے ہم سے لے کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ جو حدیث ملی ہوئی ہے، متصل ہے، اس اتصال کی کیفیت کیا ہے؟ سمجھ میں آ رہی بیٹا؟ اس اتصال کی کیفیت کیا ہے؟ آیا یہ حدیث تواتر کے طریق سے ہم تک پہنچی ہے؟ سمجھ میں آ گئی کہ نہیں آئی؟ یا شہرت کے طریق سے ہم تک پہنچی ہے، یا احادیت کے طریق سے ہم تک پہنچی ہے؟ سمجھ میں آئی بیٹا؟ دیکھیں نا، خبر متواتر، خبر مشہور، خبر واحد کی تعریفات آپ لوگوں نے اصول حدیث میں پڑھی ہے. سمجھ میں آ گئی کہ نہیں آئی؟ اور آسان اصول فقہ میں بھی آپ لوگوں نے پڑھی ہے، اصول فقہ میں بھی آپ لوگوں نے یہ تعریفات پڑھی ہیں آسان اصول فقہ میں پچھلے سال. بہرحال میں یہ عرض کر رہا تھا کہ کیفیت اتصال سے مراد یہ ہے کہ یہ حدیث جو ہم سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک متصل ہے، اس اتصال کی کیفیت کیا ہے؟ آیا وہ کیفیت تواتر والی ہے، یا شہرت والی ہے، یا احادیت والی ہے؟ یہاں تک بات آپ کو سمجھ میں آ گئی میرا بیٹا؟ اچھا، تو کیفیت اتصال کی 3 صورتیں ہیں. کیفیت اتصال کی کتنی صورتیں ہیں بیٹا؟ 3 صورتیں ہیں. یہاں تک بات آپ کو سمجھ میں آ گئی کہ نہیں آئی؟ دیکھیں نا، پہلی تقسیم خبر کی کیفیت اتصال کے اعتبار سے ہے. کیفیت اتصال کا مطلب یہ ہے کہ ہم سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک جو حدیث متصل ہے، یہ بطور طریق کے ہم تک پہنچی ہے، طریق کے نہیں، بطور تواتر کے ہم تک پہنچی ہے، یا بطور شہرت کے ہم تک پہنچی ہے، یا بطور احادیت کے ہم تک پہنچی ہے. یہاں تک بات سمجھ میں آئی میرا بیٹا؟ اب دیکھیں ذرا، کیفیت اتصال کی 3 صورتیں ہیں. کیفیت اتصال کی کتنی صورتیں ہیں؟ 3 صورتیں. میں اجمالاً وہ 3 صورتیں آپ کو پہلے لکھواؤں گا تاکہ آپ کے ذہن میں وہ بات اچھی طرح بیٹھ جائے. کیفیت اتصال کی کتنی صورتیں ہیں میرا بیٹا؟ 3 صورتیں. پریشان نہ ہونا صرف صورتیں لکھنے سے، کیونکہ صورتوں کی آگے جو ہے نا زبردست وضاحت جو ہے نا وہ صاحب نور الانوار نے کی ہے. صرف وہ کیفیت کی 3 صورتیں آپ لکھیں. پہلی صورت اتصال کامل. پہلی صورت کیا ہے بیٹا؟ اتصال کامل.
اتصال کی کیفیت اتصال کی پہلی صورت کیا ہے میرا بیٹا؟ اتصال کامل. نمبر 2 دوسری صورت، یعنی دوسری صورت ایسا اتصال جس میں صورتاً شبہ ہو. ایسا اتصال جس میں صورتاً کیا ہو میرا بیٹا؟ شبہ ہو. دیکھیں اتصال میں صورتاً شبہ ہونے کا کیا مطلب ہے، اس کو ہم آگے جا کر بیان کریں گے. او یکون اتصالاً فیہ شبہۃ صورتاً میں. سمجھ میں آ گئی کہ نہیں آئی؟ دوسری قسم ہو گئی، دوسری صورت ہو گئی. نمبر 3 یعنی تیسری صورت ایسا اتصال جس میں صورتاً بھی شبہ ہو. سمجھ میں آ گئی کہ نہیں؟ اور معناً بھی شبہ ہو. اتصال کی تینوں صورتیں آپ کو سمجھ میں آ گئی؟ سمجھ میں نہیں، صرف تینوں صورتیں آپ یاد کر لیں. آگے ان میں سے ہر ایک کی الگ الگ زبردست انداز میں وضاحت ہوئی ہے، وہاں آپ کو سمجھ میں آ جائے گی. خلاصہ کلام ذرا دیکھیں. خبر کی پہلی تقسیم کیفیت اتصال کے اعتبار سے ہے. کیفیت اتصال کا مطلب یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم تک جو روایت پہنچی ہے، متصل پہنچی ہے، یہ کس طریق سے پہنچی ہے؟ تواتر کے طریق سے پہنچی ہے، یا شہرت کے طریق سے پہنچی ہے، یا احادیت کے طریق سے پہنچی ہے. سمجھ میں آئی بیٹا؟ اور میں نے عرض کر دیا کہ کیفیت اتصال کی کتنی قسمیں ہیں بیٹا؟ 3 قسمیں ہیں. نمبر 1 اتصال کامل ہوگا. اتصال کیا ہوگا؟ کامل ہوگا، یہ پہلی صورت ہے. نمبر 2 اتصال ایسا ہوگا کہ جس میں صورتاً شبہ ہوگا. صورتاً کیا ہوگا میرا بیٹا؟ شبہ ہوگا. کیفیت اتصال کی دوسری صورت ہے. نمبر 3 اتصال ایسا ہوگا کہ جس میں صورتاً اور معناً شبہ ہوگا. تو میرا بیٹا یہ کیفیت اتصال کی کون سی صورت ہے؟ تیسری صورت ہے. سمجھ میں آئی بیٹا؟ اب دیکھیں ذرا. وَهُوَ إِمَّا أَن يَكُونَ كَامِلًا، اور یہ اتصال یا کامل ہوگا. یہ اتصال کیا ہوگا میرا بیٹا؟ کامل ہوگا. یہ کیفیت اتصال کی پہلی صورت کا یہاں پر بیان ہے. تو انشاءاللہ اس کے حوالے سے باقی تفصیل ہم اگلے درس میں کریں گے. اللہ تعالی ہم سب کو یہ خوب اچھی طرح سمجھنے کی اور ان کو اچھی طرح یاد کرنے کی اور جو بھی ہم پڑھیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.